السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے بھی زیادہ اب اہم سوال یہ ہے، اور جس کی دن بدن اب اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں اس تحریک اعتماد تک جاتے جاتے، تحریک عدم اعتماد تک جاتے جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ نقصان خدا نخواستہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ صورتحال اب پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ہم نے کل دیکھا کہ جو اراکین اسمبلی جن کا تعلق حکمران جماعت پی ٹی آئی سے تھا، وہ سندھ ہاؤس میں تھے، ان کی ویڈیو سامنے آئیں، ان کے انٹرویو سامنے آئے، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کئی ایسے ایم این ایز تھے کہ جن کے گھروں کے باہر احتجاج بھی ہوا، اور بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، جو کہ زیادہ تعداد میں نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سندھ ہاؤس پہنچ گئے، اور سندھ ہاؤس کی دیوار کو پلانتے ہوئے، گیٹ کو کراس کرتے ہوئے سندھ ہاؤس کے ایریا میں انٹر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہاں پر پولیس فائنلی پہنچی، اور ان لوگوں کو، جس میں 2 ایم این ایز بھی تھے، وہاں پر ان کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب یہ سب ہوا تو اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بیان آیا ہے کہ یہ سندھ ہاؤس پہ نہیں، یہ سندھ پر حملہ تھا، اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ کراچی شہر میں بھی احتجاج شروع ہو چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر سندھ ہاؤس کا اسلام آباد میں گھیراؤ ہوا ہے، اسی طرح سے گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں پر یہ انتشار کی طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم ایک تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ سب مینج صحیح سے کر پائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ کس طرف ہے، نیوٹرلٹی کی بات ہوتی رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے چودھری جعفر اقبال صاحب نے۔ چودھری صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ، اور کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گے تیمور تالپور صاحب۔ گفتگو کا آغاز چیمہ صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ یقیناً گورنمنٹ کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے آزمائش کا وقت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے، یعنی کہ حکومت اپنا دفاع کر پائے گی؟ اس کی وجہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایم این ایز کچھ آپ کی پارٹی کے ایسے ہیں جو دوسری طرف جا چکے ہیں، انہوں نے کہا ان کی ضمیر کی آواز ہے۔ ساتھ میں اتحادی بھی اب تک انہوں نے اپنے فیصلے کا اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ باقاعدہ اعلان نہیں ہوا لیکن لگ یہی رہا ہے۔ تو کیا آپ اپنا دفاع کر پائیں گے اس موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، اس میں سچی بات ہے، فار بی آپ کہہ دیں کہ مجھے بالکل دکھ نہ ہوتا اگر ہمارے اتحادی چھوڑ کے جاتے اور جا کے آپ کہہ دیں کہ ووٹ اپنوں کا پریس کرتے، اور ہماری حکومت چلی جاتی، ایشو نہیں تھا، وہ ان کا اپنا مینڈیٹ ہے، وہ جا کے استعمال کریں۔ یہ جو آپ کہہ دیں کہ خریدنے والوں نے خریدا اور بکنے والے بکے، یہ جو صورتحال ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑی خبر یہ ہے، زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ اہم نہیں ہے کہ ہم حکومت بچا پاتے ہیں کہ نہیں بچا پاتے، ہم 1.5 سال سرتر حکومت کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ ہم دیکھیں، جب ہم نے پرفارم کیا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے بہتر سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، ہم نے ایک ڈوبی ہوئی معیشت کو سیدھا کیا ہے، اور اس ملک کا ایک آزاد خارجہ پالیسی لے کے آئے ہیں، تو پھر ہمارے خلاف ایسے لوگ جو پچھلے 36 سال سے وقت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو چور کہہ رہے، سارے اکٹھے ہو گئے، اور آلموسٹ ساری مافیا اکٹھے ہو گئے، تو ہماری تو یہ جیت ہو چکی ہے۔ ہمیں تو اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم آج رہیں یا 1.5 سال بعد دوبارہ 2/3 میجورٹی سے آ جائیں۔ عوام کو بالکل ایک، جسے کہتے ہیں نا، ایک رائٹ سائڈ آف ہسٹری اور لیفٹ سائڈ آف ہسٹری، وہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری جو ہے ہماری اسٹیبلش ہو گئی، یہ کنفیوژن نہیں رہی، فکری مغالطہ معاشرے سے کم ہوا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ لیں کہ بکنے والے بکے اور کچھ لوگ ان کو وہ سب صحیح ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب، لیکن اپنی حکومت کو بچاتے بچاتے اگر انتشار کی صورتحال تک بات آ جائے گی تو پھر تب آپ کی گورنمنٹ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو اوائڈ کریں گے؟ کیونکہ اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو 27 تاریخ کی کال دی، آپ اس کال کو واپس لے لیں، کیونکہ دوسری طرف اپوزیشن بھی کر رہی ہے یہی، وہ انہوں نے بھی اپنی کال دی ہوئی ہے، وہ بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد وہ بھی موجود ہوں گے، آپ بھی موجود ہوں گے، تو اگر انتشار کی صورتحال ہوگی تو ملک کو اس کا نقصان ہوگا۔ ایسی صورتحال ہونے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہاں بھی تو ہم انسانوں کی طرح، شریف لوگوں کی طرح بات کر رہے ہیں نا، تو جب سب اپنی بات کریں گے، میں اپنی بات کروں گا، پیپل پارٹی اپنی بات کرے گی۔ اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے، وہ وہاں آئیں کہ جم آئیں، وہ ہمارے مہمان ہیں،
ہمارا کام ان کو پروٹیکشن دینا. ہم آئے ہمارے لیے وہ جگہ چھوڑیں, وہ آئے ہم ان کی جگہ چھوڑیں, ان کی پروٹیکشن کریں. اس میں تو ایشو نہیں ہے کوئی بھی. اس میں نہیں ہے ایشو ہے کہ آپ ووٹ لیں عمران خان کے نام پہ اور جا کے کہیں بیچ دیں. تو بیچنے والا جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں معزز ہوں اور مجھے کوئی پڑھے لکھے لوگ سبق دینے کی کوشش کریں, یہ چول بیچنے کی کوشش کریں کہ یہ معزز رکن پارلیمنٹ ہے, تو میرے لیے تو وہ 2% کا آدمی ہے. ٹھیک, لیکن یہاں پر چیمہ صاحب میں یہ ایڈ کر دوں, جن پر آپ کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ بک گئے ہیں. نور عالم خان صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا, انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے پیسہ لیا ہے اور پیسہ لے کر یہ سب کیا ہے تو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں. اسی طرح سے آپ کے مظفر گڑھ سے ایم این اے ہیں, انہوں نے بھی اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے سورہ یاسین پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ میں نے 1 روپیہ نہیں لیا ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے الزامات جب لگائے جا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس آئی بی کی رپورٹس ہیں, شواہد ہیں, تو ان کو سامنے لے کر آئیں, منظر عام پر لے کر آئیں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس طرح سے آپ ان کو کہیں گے کہ بکاؤ ہیں, بک گئے ہیں, تو وہ بات کہیں کچھ بنے گی نہیں. ان کی طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے قسمیں کھا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں لیا. ممتاز, مجھے غرض نہیں ہے کہ وہ بات بنتی بھی نہیں بنتی. میں کہتا ہوں گٹیا ہے, 2% کے ہیں, بے بول ہیں, یہ مطلب کمینے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, کوئی خاندان نہیں ہے ان کا, کوئی انسان نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ میری چیز ہو, میری امانت ہو, جا کسی اور کو بھیج دیں؟ مجھے ثبوت دینے کی ضرورت ہے. مطلب وہ ریزائن کریں جا کے الیکشن لڑیں, وہ ریزائن کریں جا کے الیکشن لڑیں. 3 سال پہلے لڑ لیتے, 2 سال پہلے لڑ لیتے, 6 مہینے پہلے آج کر لیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ جا کے ووٹ دینے جانا ہے انہوں نے؟ ووٹ دینا ہے, کس لیے ووٹ دینا انہوں نے؟ ان کے باپ کے ووٹ ہیں, وہ تو ہمارے ہیں. ان کے لیے میں ان کے لیے ثبوت لے کے آؤں, میں ان کے لیے قسمیں کھاؤں کہ وہ واقعی بے ایمان ہے. بھائی بے ایمان لوگ ہیں, پتہ ہے مجھے کیا ہے ان کی اوقات, جو ان کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں, جو ان کی لاجک سامنے آ رہی ہے, کیا ہے وہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ گھر آئے آ کے ووٹ ڈالیں. سندھوں سے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھوں. ہم اس طرح کے بے عزت لوگوں کو بے عزت کہیں گے, ہم انہیں 2 ٹکے کے کہیں گے, ہم انہیں گٹیا کہیں گے, ہم انہیں کمینے لوگ کہیں گے, ہم ان کے گھر میں جا کے جوتے ماریں گے, آئندہ بھی ماریں گے, نسلوں کو ماریں گے. غداروں کی نسلوں کو لوگ جوتے مارتے ہیں, غداروں کی قبروں میں جا کے لوگ مارتے ہیں, ماریں گے. اس معاشرے میں کوئی صفائی بھی تو ہونی ہے نا, اس معاشرے میں کبھی ٹھیک بھی تو ہونا ہے. اس معاشرے کو غلط تو کہنا ہے. میں پڑھا لکھا ہو کے تو میں یہ ثابت کرنے لگ پڑوں, میں اپنی دلیل علم سارا اس بات پہ خرچ کر دوں, میں کسی غدار کو, میں کسی کمینے کو, میں کسی بکاؤ کو میں موضوع ثابت کروں. کیا اس ملک کا میڈیا اس لیے ہے, کیا اس ملک کے دانشور اس لیے ہے کہ وہ بکاؤ کو دانشور وہ ثابت کریں کہ یہ موضوع پارلیمنٹ کا ممبر ہے؟ وہ بکاؤ آدمی ہے, 2% کا آدمی ہے, دھوکے سے اس نے ووٹ لیا, دھوکے سے جا کے بیچ دیا. ٹھیک, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نفرت نہیں ان کے لیے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اس کے علاوہ میرے پاس اس کا باپ کون تھا, دادا کون تھا, پردادا کون تھا, سب گٹیا تھے. ساروں کی بے نسلیں لوگ ہیں, بے نسلیں لوگ ہیں, کوئی نسل نہیں ہے ان کی, کوئی اوقات نہیں ہے ان کی. ٹھیک, چودھری جعفر اقبال صاحب, آپ نے چیمہ صاحب کو سنا ہے, آپ نے سن لیا کہ چیمہ صاحب ان اراکین اسمبلی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھٹیاں ہیں اور جو آپ لوگوں کی طرف آگے ہیں. تو اب آپ لوگ بھی تو آئی ایم شیور کہ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر, یا اگر آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے بار بار بلا کر ملاقاتیں نہیں کی, آپ کو منسٹری نہیں دی ہے, یا آپ کو اس طرح سے وہ اہمیت نہیں ملی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو آپ ایک ذہن میں ایک گرج لے کر چلیں گے, دل میں آپ کے ایک نفرت ہوگی, اور آپ پھر جب موقع ملے گا تو دوسری طرف چلے جائیں یا پیسے لے کر دوسری طرف چلے جائیں. تو یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں قائم ہو رہی ہے, اس سے جمہوریت داغدار ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. پہلے تو میں آپ کے حوصلے کو داد دیتا ہوں کہ جمشید چیمہ صاحب جو زبان استعمال کر رہے تھے, آپ کے چینل نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا. آپ نے ان سے یہ درخواست نہیں کی کہ آپ جو الفاظ بول رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک قومی سطح کا پی ٹی آئی کا یا کسی بھی جماعت کا رہنما ایک قومی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کرے. پہلے تو میرے بھائی کو اگر چینل پہ ہیں تو پانی کا گلاس پلائیں, اگر گھر میں ہیں تو میں گھر والوں سے درخواست کروں گا کہ چیمہ صاحب کو ٹھنڈا سا پانی پلائیں, ہو سکے تو شکنجبین پلائیں, تاکہ تھوڑا سا انہیں حوصلہ ہو اور جو ان کے دماغ کو بخار ہے وہ ذرا اترے. پہلی بات میں ٹیکنیکل کروں گا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اپوزیشن نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد پیش کی, اور اس یقین دہانی پہ جب اکٹھے ہوئے, سب یکسو ہوئے, وہ جماعتیں جو من حیث الجماعت جناب عمران خان صاحب کے خلاف
عدم اعتماد میں شامل ہوں گی، اس کے بعد یہ ٹیبل کی گئی، اور وہ یہ حق رکھتے ہیں بطور جماعت کہ اگر وہ اتحادی ہونے کے ناطے وزیر اعظم سے اس موقع کے اوپر اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے کیے، آپ نے جو ملک کی حالت کر دی ہے، آپ نہ سیاسی استحکام دے سکے، نہ معاشی استحکام دے سکے، نہ آپ ایک اچھا انتظامی ڈھانچہ بنا سکے، تو آپ کو مزید وزیر اعظم رہنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب آ جاؤں میں ان کی بات پہ، انہوں نے دادا بھی گنا، پردادا بھی گنا، یہ گھر پہ جائیں گے جوتے ماریں گے، کیا کیا انہوں نے بولا ہے۔ بھئی آپ کو ہر ضمنی الیکشن میں جوتے مارے عوام نے، اور آپ کو چیمہ صاحب سب سے زیادہ جوتے اس شخص کو مارنے چاہیے جس کا نام عمران خان ہے، جس نے آپ جیسے سیاسی کارکنوں کو چھوڑ کے اچھا، ویسے چودھری صاحب آپ کو بھی اعتراض تھا ان الفاظ پہ جو جمشید اقبال چیمہ صاحب نے استعمال کیے، اب آپ بھی اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ گو کہ یہ سب کچھ آپ پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، روٹین ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کام دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو جوتے مارنے چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا اور جمشید اقبال چیمہ صاحب جیسے لوگوں کو ٹکٹ دینا پسند نہیں کیا، ان کی جگہوں پہ کانٹے لگا کے، اور عمران خان صاحب الیکٹیبلز کو لے کے آئے۔ تب یہی چیمہ صاحب ان لوگوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، نکالیے ذرا اپنے چینل سے، تب یہ کہتے تھے کپتان نے وکٹ گرا دی، اور آج جب ان کی وکٹیں گر رہی ہیں تو یہ کیوں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں؟ بھئی آپ کے کپتان، آپ اگر ان کے دادا پردادا کی نسلیں ساری گنتے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی چور تھے اور وہ سب کچھ تھے، تو آپ ذرا اس وزیر اعظم کا اور وزیر تجارت کا نام لیں گے تاکہ دو چار جوتے عوام اسے بھی لگا دے جس نے میری اکٹھی کی ہوئی گندم ایکسپورٹ کی، جس نے میری اکٹھی کی ہوئی چینی ایکسپورٹ کی، جو اتنا ویژنری تھا کہ 22 سال میں جو ٹیم بنائی تھی اس نے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیے تھے، آج وہ ملک کا کیا حشر انہوں نے کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آزاد خارجہ پالیسی، جیمہ صاحب کہاں آپ، کس احمقوں کی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ آپ تو امریکہ کے پٹھو بن کے چل رہے ہیں، آپ نے تو امریکہ کو ایک سیکنڈ امریکہ کے ایک سیکنڈ ذرا چودھری صاحب، آپ نے کہا امریکہ کے پٹھو بن کر چل رہے ہیں۔ ابھی یہ ریسنٹ انٹرویو چلا تھا شہباز شریف صاحب کا، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا، حامد میر صاحب کو آئی بلیو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو کیا ضرورت ہے کہنے کی ایبسولوٹلی ناٹ، تو اگر وہ پٹھو ہیں تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ تو نہ کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کسی تقریر میں تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوگا، لیکن پی آئی اے کے جہاز دیے امریکنز کو ایکویٹ کرنے کے لیے کابل سے، اپنے ملک کے ہوٹل پیش کیے، بغیر ویزے کے ان لوگوں کو یہاں رکھا، اور امریکنز نے تو کہا کہ ہمیں آپ سے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی آزاد ان کی جو خارجہ پالیسی ہے، آج سے 3 ہفتے پہلے کے 2 ہفتے پہلے انڈیا نے ایک میزائل داغا جو میاں چنو کے قریب آ کے گرا۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، ان کا وزیر اعظم، ان کے وزیر خارجہ، ان کا وزیر داخلہ، ان کا وزیر دفاع، کسی کا ایک لفظ سنا دے مجھے، یہ کون سی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں؟ اور آج انہوں نے جس حالت پہ اس ملک کو پہنچا دیا ہے، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، بھئی آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے اس لیے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ چلیں ابھی وقفے پہ جاتے جاتے ذرا چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انتشار کسی صورتحال ہوتی ہے، دیجیے مجھے کہ وزیر اعظم جی چودھری صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دیجئے، نوٹ کی قیمت بنے، جی چودھری صاحب وقفے پہ جانے سے پہلے ذرا یہ بتا دیجئے کہ اگر انتشار کی صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ وزیر اعظم چور ہے۔ جی چودھری صاحب، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقفے پہ جاتے جاتے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں انتشار کی اگر صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، آپ ذرا وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید صاحب 2017 کے اواخر اور اوائل 2018 کے، ان کا یہ کہنا تھا آگ لگا دو، جلا دو، یہ وہی وزیر داخلہ ہے نا شیخ رشید صاحب، تو یہ آئے اسی لیے تھے، یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی یہ کرتے تھے، آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ ہم جب اقتدار میں تھے ہم نے انہیں ویلکم کیا احتجاج کرنے کے لیے، اور ساتھ ہم نے ڈیلیور کیا۔ ان سے پوچھیں، یہ تو کہتے تھے کہ ہم کنٹینر آپ کو دیں گے، ہم کھانا دیں گے۔ یہ 4 مارچ 2021 کو تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میں نکما اور نااہل ہوں تو آئیے اسمبلی میں ووٹ دیجئے میرے خلاف۔ اب جب اتحادی خلاف ووٹ دینے چلے ہیں، اب سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں اجلاس کب بلاؤں اور کب ملتوی کروں۔
अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों घबराते हो, जंग का मंजर देख के जाना, अभी से दौड़े जाते हो। वाह, एक वक्फा लेते हैं जी जॉय साहब, वक्फे के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ऑफ द ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने चौधरी जाफर इकबाल साहब को भी सुना। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि आपके कुछ MNAs दूसरी तरफ जा चुके हैं और उसका ऐलान भी हो चुका है, मंजर आम पर आ चुके हैं, तो कौमी असेंबली में जो आपकी अददी अक्सरियत थी वो तो आप खो चुके हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये वोट 172 में पूरे करने चाहिए। तो जो जिस वक्त वो शो ऑफ कर देंगे हम वर्षीयत खो जाएंगे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये कि हमारे जो लोग बल्ले के निशान पर लड़े हैं वो तो इलेक्शन नहीं, वो वोट नहीं कास्ट कर सकते जी, सादा सी बात है। अगर हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े तो हम कह लें कि फिर ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे बंदे जाओ हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे, वो अपीयर होंगे या नहीं होंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी ये है कि अगर वोट डालने की बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है कि वहां से तशरीह करवाई जाए कि ये 63A के तहत जो डिफेक्शन का क्लॉज है ये क्या है, उसकी तशरीह के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई ली है। अगर ये अरकान असेंबली, जैसे कि राजा रियाज साहब ने भी कहा कि वो जो उनकी एक ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आई है, उन्होंने कहा है कि जी हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो अगर ये सब इस्तीफा दे देते हैं तो ये तमाम सीट्स खाली हो जाती हैं। तो होना चाहिए ना जी, उस तरह होना चाहिए। देखिए, इसमें इशू हमारी गवर्नमेंट नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको कहूँ, जो सर गुस्सा कर रहे हैं बिला वजह। मुझे हमें पता क्या गुस्सा आता है कि देखिए इस मुल्क में जो जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत आपके आदर्श होते हैं, उसमें वो ट्रांसपेरेंसी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज होती है, उसके सम्राट अवाम को मिलते हैं, गरीब अमीर होता है, अमीर जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है, सारे कानून के नीचे होते हैं, ये है जमहूरियत, उसके सम्राट है, ठीक है। उसके तहत लोगों ने तरक्की की है। उसमें ये तो नहीं है कि आपने पैसे लूटे और पैसे लूट के तो फिर आप लोगों को वोट खरीद दें और जिसने वोट लिया है वहां से वो जाकर बेचा है। ये तो कहीं भी नहीं है दुनिया में, कहीं भी लोगों ने पार्टी कभी चेंज नहीं की है। दुनिया में बड़े लीडरों में चर्चिल एक ऐसा आदमी था जिसने पार्टी चेंज की, और वो भी जंग अजीम थी उस वक्त, जंग लगी थी, उसके दरमियान कहीं चेंज किया पता नहीं लगा लोगों को, और उसके बाद जब आप कहने के नॉर्मल इलेक्शन हुआ लोगों ने हरा दिया उसको। कहीं कोई लीडर मुझे बता रहे जिसने अमेरिका में, यूरोप में कभी पार्टी चेंज की हो, ऐसा नहीं होता। उससे लोग सियासत छोड़ देते हैं, लेकिन चलो पार्टी पाकिस्तान में चेंज करते हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन जब अगला इलेक्शन आएगा चेंज कर लें। हम आपको कभी लौटा नहीं कहेंगे भाई कि आपका ख्याल था कि आपने पिछली पार्टी में आपके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ, आपकी स्पेस नहीं बनती, आपका स्टेटस ज्यादा था, आपका पोटेंशियल ज्यादा था, आपसे काम नहीं लिया गया, आपसे लीडरशिप के इख्तलाफात हैं, आप पार्टी छोड़े, नजरियात से इख्तलाफ है, लीडरशिप आपके हिसाब से आपके मेयार में पूरा नहीं बनती, तो पार्टी छोड़ दें, वो कोई इशू नहीं है। आप रिजाइन करें, रिजाइन करके जाकर नया इलेक्शन लड़ लें, ठीक है, किसी और पार्टी से लड़ लें, आजाद लड़ लें, कहीं भी चले जाए। तो हमें किसी भी इत्तेहादी के जाने का कोई नहीं है, किसी आजाद के जाने का नहीं है। ये हमारी अपोजिशन हमारे साथ क्या करती है, ये इशू नहीं है, हमारी हुकूमत के जाने का नहीं है, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जिस बंदे ने मेरा वोट लिया है, मेरा नाम इमरान खान है, मेरा नाम PTI है, जिस बंदे ने PTI का वोट लिया है वो जाके बेच दे, वो जाके किसी और को दे दे, तो मैं उससे कहूं कि ये मैं इसको कोई खानदानी नहीं समझता, तो फिर जाफर का क्यों गुस्सा? अच्छा, आपके जहन में गवर्नर क्यों नाराज होते हैं? जी, गवर्नर राज के आप हक में हैं? देखिए, मैं कल मीटिंग में शामिल था, जब ये बात आई तो मेरा ख्याल किसी ने भी कैरी नहीं किया था उसका बच्चे, किसी तो ने मेरा नहीं ख्याल पे किसी ने भी कैरी नहीं किया था। शेख साहब ने बात की थी, वहाँ कैरी नहीं हुआ, तो चूंकि 15-16 लोग मीटिंग में थे, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो कैरी नहीं किया, ना चेयरमैन ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, ना किसी और ने किया। तो यू कैन से कि मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी चीज। तो क्या कल की मीटिंग में चीमा साहब ये भी ज़ेरे गौर आया कि जो आपकी तरफ से फैसला किया गया पार्टी की तरफ से कि आप असेंबली के सेशन में नहीं जाएंगे जब ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, तो क्या आप फैसला ये भी कंसिडरेशन में आया कि जाया जाए? नहीं, वो पहले से तय कि नहीं जाना चाहिए। अब भी वही है फैसला? जी, फैसला वही है जी, फैसला वही है जी, फैसला वही है। उसमें कल इस पर डिस्कशन नहीं हुई, कोई नई डिस्कशन नहीं, पुराना फैसला हुई है, और वही फैसला जो है वो आपका लिंक स्टैंड करता है। और कल जो गवर्नर राज वाला था बात हुई थी, ये किसी ने भी कहा। ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कानूनी मशवरे दिए जा रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? क्या बाबर अवान साहब दे रहे हैं, फरूक नसीम साहब दे रहे हैं, या अटॉर्नी जनरल दे रहे हैं? तीनों दे रहे हैं जी, तीनों से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने आप कह रहे हैं कि एसएम जफर साहब का बेटा, क्या नाम उनका, डॉक्टर कमाल जफर है, क्या नाम जी, तो वो भी है, जफर साहब
اچھا اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو آپ کہہ لیں اپنا اپنا یہ جو ہے فواد صاحب کا چھوٹا بھائی وہ بھی بعض اوقات سے نکال کرتے ہیں جو ڈپٹی اٹارنی ہے کیا ہے تو آپ سارے نے جنہیں مشرف نو ڈبویا سی ٹھیک، لیکن آپ اس سے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی تو یہ رائے ہے کہ جی یہ ووٹ دینے کے بعد یہ ڈیفیکشن کا کلوز لگتا ہے، پہلے نہیں. آپ کو معلوم ہے نا یہ ان کی رائے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ رائے جو بھی ہو لیکن رائے لی تو سب سے جاتی ہے نا. آپ نے پوچھا کون رائے دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں رائے سب سے لی جاتی ہے. الٹیمیٹلی جو رائے جو لیڈر ہے جو چیئرمین ہے پارٹی کا یا ایک کو جو پسند ہے اسی کو ٹو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ہمیں جی تیمور تالپور صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. چیمہ صاحب ہم ان کو بھی ڈسکشن میں کسی ایک بندے کے کھاتے میں ڈال دے رہا ہے وہ لی جاتی ہے. ٹھیک، تیمور تالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. آج جو سندھ ہاؤس پر پی ٹی آئی کے ورکرز نے دھاوا بولا اپنے اور لوٹے بھی ساتھ لے کر گئے، اور وہ اس لیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں جو دوسری طرف چلے گئے ہیں انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس لیے یہاں پر احتجاج کے لیے پہنچے ہیں. اس کے بعد یہ پتا چلا کہ کراچی میں بھی آپ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ خبر آ رہی تھی کہ جی وہاں پر سندھ ہاؤس کا گھیراؤ کیا گیا، ہم گورنر ہاؤس کراچی کا گھیراؤ کریں گے. تو اس طرح تو سچویشن مزید فلیئر اپ ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ چاہتی ہے، ہمیشہ سے چاہتی رہی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ یہ جمہوری سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تو اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو پھر تو ہم کسی اور کو دعوت دے رہے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم ایک جمہوری طاقت ہیں، اور آج میرے خیال سے پاکستان میں سب سے مقبول جماعت شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اور ہم کبھی بھی کلیشز کی طرف نہیں جاتے، نہ یہ ہمارے منشور میں ہے، نہ ہمیں ہماری قیادت کی طرف سے ایسا کوئی حکم کبھی ملا ہے. ہاں کچھ ہماری پارٹی کے کارکن طیش میں آ گئے تھے جب انہوں نے یہ فوٹیجز دیکھے آپ کے چینل پر، ان کی غصے غموں کے اظہار میں وہ اس طرف مارچ کیا، پر ہم نے ان کو منع کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز نہ کی جائے جو تصادم کو بڑھائے، کیونکہ تصادم وہ بڑھاتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس کا فیوچر بلر ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کشتی ڈوب چکی ہے، ان کے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، یونائٹڈ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، بڑے جوش و جذبے میں ہیں، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ہر وہ شخص جو آج اس تباہی اور اس بربادی کو اس ملک سے نفس و نابود کرنے کے ارادے سے کام کر رہا ہے، میں ان کو سچا سپاہی، اس ملک کا سچا فوجی سمجھتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ تیمور صاحب کے جو بھی یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے سندھ ہاؤس میں موجود ہیں ان میں سے کون کون ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کی طرف سے ان کو کوئی ٹکٹ کی آفر ہوئی ہے یا پی ایم ایل این کی طرف سے؟ دیکھیے جی جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ 1-to-1 صدر آصف علی زرداری صاحب کے اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں. تو جو ڈیٹیلز ہیں زیادہ ان کے پاس ہوں گے، جو ڈیٹیلز میرے پاس ہے میں ان کو شیئر نہیں کر سکتا ہوں. پر میں آپ سے یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن سے جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں آگے فیوچر کی، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، پاکستان کی بہتری کے لیے، ان سب پر ہمیشہ آصف صاحب نے اپنا جو زبان کی ہے اس پہ قائم دائم رہے ہیں، اور اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ قائم دائم رہیں گے. رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں یا نون لیگ کی طرف؟ نون لیگ میں تو ایک دفعہ ہو آئے ہیں نا وہ. ہم دونوں ان کو ویلکم کر رہے ہیں جس طرف آ جائیں. اچھا آپ دونوں ان کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ سے کہا گیا ان کو ویلکم کرنے کو یا آپ خود سے ویلکم کر رہے ہیں؟ میں پرسنلی اپنے طور پر سوچتا ہوں ہر وہ شخص جو کہ آج عمران خان کے خلاف اور اس کی کرپشن، اس کی نااہلی کے خلاف کھڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ان کو کھلے ہاتھوں سے ویلکم کرنا چاہیے، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مولانا صاحب کی جماعت. ٹھیک، چودھری جعفر اقبال صاحب رمیش کمار صاحب کیا پھر واپس نون لیگ میں جا رہے ہیں؟ ممتاز صاحب پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے بھائی جمشید چیمہ صاحب کی ان گزارشات پہ آؤں گا دوبارہ. 3 ایم پی ایس جو نون کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، گجرانوالہ سے انصاری صاحب اور پھر عبدالجلیل شرک پوری صاحب اور نشاط دہا صاحب، انہوں نے 1.5 سال پہلے ٹی وی پہ آ کے اور پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم ان سے متفق نہیں ہیں، تب یہ پھولوں کے ٹوکرے لے کے ان کے گرد گھوم رہے تھے. تب یہ نہیں اس نوبت پہ آئے تھے کہ انہیں جمہوریت یاد آتی کہ نہیں، وہ تو کسی اور کی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے ہیں. پھر نشاط دہا صاحب کو اس حد تک اپنایا، بزدار صاحب نے ملاقاتیں کی، ان کی سینئر قیادت نے ملاقاتیں کی، پھر اللہ غریق رحمت کرے ڈہا صاحب کو وہ فوت ہو گئے تو انہوں نے ٹکٹ دیا وہاں پہ خانے وال میں
निशात जहां साहब की फैमिली में, जी हाँ। तो खानेवाल के गयूर अवाम ने जमशेद चीमा साहब के इस फिक्रे को दुरुस्त साबित किया कि जो पार्टी छोड़ के जाएगा उसका क्या हशर करेंगे, और पीटीआई के टिकट पे वो इलेक्शन हारे, और जिसको नून लीग का टिकट मिला, नवाज शरीफ का टिकट मिला, वो जीता। तो आइंदा भी लोग ऐसा ही करेंगे। ये असूली बातें मैं बिल्कुल 100%। अच्छा चौधरी जाफर इकबाल साहब, जो हमजा शहबाज साहब गए तरीन ग्रुप की तरफ और वहां पर जाकर उनसे मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, तो क्या इसकी आप तस्दीक करेंगे कि एक तो हमजा शहबाज साहब जब गए तो उनका इस्तकबाल जब किया जाना था तो कहा भी गया कि जरा अच्छे से इस्तकबाल कीजिएगा, फिर उस मुलाकात में हमजा शहबाज साहब ने कहा कि ये फैसला हो गया है कि हमारी तरफ से चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला होंगे और जो तरीन ग्रुप के दीगर लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। देखिए अली मुमताज साहब, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, दोबारा दोहराता हूँ, तहरीक अदम इत्तेमाद इत्तेहादी जमातों को साथ मिला के इंशाअल्लाह ताला तादाद पूरी की जाएगी और उनके ऊपर कोई डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, और ये इसका सामना जनाब इमरान खान को करना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग पीटीआई के अंदर पीटीआई की क्यादत से और पीटीआई के मंसूर से और जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई मुतफिक नहीं है, वो अगला इलेक्शन किसी और जमात से लड़ना चाहते हैं, वो बात का किस्सा है। वो बात तब आएगी जब अगले इंतखाबात होंगे। अभी अदम एतमाद जो है, वो जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो इन्हें छोड़ चुकी हैं, वो कह चुके हैं हम इन्हें छोड़ चुके हैं। वो इनकी टेलीफोन कॉल सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो इनको मिलने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल उनके साथ होगी। हाँ, जमहूरी बातें करना, असूली बातें करना, तो जमशेद चीमा साहब आप इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, तो 2018 में ये सारी बातें बतानी थी कि भाई ये लोग जो पार्टियां छोड़ के आए हैं उनको साथ ना लें, बल्कि इमरान खान साहब को अपने अल्फाज याद कराने थे। और फिर जब आपने आजाद अरकान असेंबली को अपने साथ में लाया तो फिर भी इमरान खान की वो बातें याद करानी थी। आज आपको 3.5 साल बाद ये याद आ रहा है कि ये लोग अच्छे नहीं है। चले, बतौर तालिब इल्म। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपको हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट से गिला शिकवा रहा है, अब तो कोई गिला शिकवा नहीं है ना? मुझे सुन लेना जी, मेरी बात सुन ले। मुझे बतौर सियासी कारकुन और सियासियात के तालिब इल्म ये बात दुरुस्त नहीं है कि जिसके टिकट पे आप मुंतखब हो आप उसे छोड़ें। इमरान खान साहब के पास ये 3.5 साल में रिफॉर्म्स करने का था इनके पास तरीका, ये सारी पार्टीज को साथ मिलाते, ये तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये बराबर हमारे हमसाये में इंडिया में अगर आप कोई पार्टी छोड़ते हैं तो अगले 5 साल ना आप टिकट ले सकते हैं दूसरी पार्टी का, ना कोई ओहदा ले सकते हैं, तो ऐसी कानून साजी कर लेते हैं ना, किसने रोका था? आपके पास ये वक्त था कि असद उमर साहब जो है वो मनी बिल पेश करते और जहांगीर खान तरीन के बेटे के लिए ये सहूलत मुहैया करते कि वो अगर मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज खरीद रहा है तो उसे टैक्स एग्जेम्पशन दी जाए। ये आपने किया। आपने अलीमा बाजी की मनी लॉन्ड्रिंग को ठीक है, हमें चौधरी साहब वक्फा लेना है, जरा एस्टैब्लिशमेंट वाला बता दीजिए। अब कोई गिला शिकवा तो नहीं आपको एस्टैब्लिशमेंट से? हमने 3.5-4 साल ये मेहनत की और बबांगे दोहल बताया एस्टैब्लिशमेंट को कि आपका रोल अच्छा नहीं है, आप साइड पे हो जाएं, आराम से बैठें और सियासतदानों को ये काम करने दें। और अगर ये बात समझ आ गई एस्टैब्लिशमेंट को तो ये मेरे मुल्क की खुशकिस्मती है। नहीं, अभी अगर वाली बात है, आपको शक है? देखिए मेरे पास अभी मैं जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो अभी बैठे हुए तारीफें कर रहे हैं, अभी उनका इंटरव्यू चल रहा है, तो उस इंटरव्यू के दौरान वो तो तारीफें कर रहे हैं। जी मैं भी तारीफ करूंगा, मैं अपनी सिपा की तारीफ करूंगा, अपनी सिविल ब्यूरोक्रेट्स की तारीफ करूंगा, एजेंसीज के लोग जो मुल्की दिफा और सलामती के लिए काम करते हैं मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, उन्हें मेडल्स भी देता हूं, उनको सलाम भी पेश करता हूं। लेकिन जब कोई एजेंसी का फर्द हो, फौज का हो, सिविल ब्यूरोक्रेट हो, कोई जज हो, वो अपने मनसब से हट के काम करेगा तो मैं आज भी उसे टोकूंगा। मैं आइन का वारिस हूं, आइन मेरे लिए बना है। चलें, एक वक्फे पे जाते जाते खुशी की खबर कि नेपरा ने, वजीर आज़म साहब ने मंजूरी दे दी है कि नेपरा ने फी यूनिट बिजली 5 रुपए सस्ती की है। इसकी मंजूरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दी है। तो ये अवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जहां पर महंगाई की बात हो रही है वहां पे पेट्रोल जहां 10 रुपए महंगा होना था वहां पे 10 रुपए सस्ता हो गया, और बिजली पहले भी सस्ती थोड़ी सी की गई है, मजीद 5 रुपए फी यूनिट बिजली
سستی کی جا رہی ہے، تو یہ سب کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی چیمہ صاحب، ابھی وقفے سے پہلے چودھری جعفر اقبال صاحب بتا رہے تھے جو آپ کی طرف سے ہوتا رہا، آپ کی پارٹی کی طرف سے، کہ جب بلکہ آپ کا انہوں نے کہا کہ آپ کہتے رہے ہیں کہ جی آج خان صاحب نے ایک اور وکٹ گرا دی جب جب کوئی شامل ہوتا رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جب وہ دوسری طرف چلے گئے کہ جی انہوں نے اپنے ضمیر فروش ہیں اور لوٹے ہیں، پیسے لیے ہیں انہوں نے، اور جو کچھ آپ نے ان کے لیے پہلے کہا، اور ساتھ میں انہوں نے الیکٹرل ریفارمز کی بھی بات کی کہ اگر یہ ریفارمز پہلے ہو جاتی کہ کوئی بھی ایم این اے اپنی پارٹی کو یا کوئی بھی منتخب ممبر قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا تو 5 سال کے لیے منتخب نہیں ہو پائے گا. چیمہ صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی تیمور تالپور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تالپور صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے پہلے جو یہ 20-25 لوگوں کا کہا گیا تھا، یہ فگر یہی ہے 20-25 کا کہ جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اپوزیشن میں آئے ہیں لوگ حکومتی بینچز سے، یا تعداد اس سے بھی زیادہ ہے؟ دیکھیے جی، تعداد کا میں بڑا کلیئرلی بتاتا آیا ہوں کہ جس دن ہمارے ممبرز 173 ہوئے تھے، اس کے اگلے دن ہی آصف صاحب نے کہا تھا، پریزیڈنٹ صاحب نے، کہ آپ اب جو ہے صحیح ٹائم ہے، ہمارے پاس 170 لوگ ہیں. ابھی اس کے علاوہ ایم کیو ایم سے بات چیت اب چل رہی تھی، کاف لیگ سے کافی حد تک بات چل رہی تھی، ہمارے 173 ان کے بغیر نمبر فگر پورا تھا. یہ جو حامد میر صاحب نے مہربانی کی، جنہوں نے ہمارے سندھ ہاؤس کا چکر شکر لگایا، تو اور برکت بڑھ گئی ہے. ویسے بھی اللہ کی طرف سے جو خیر کی چیز ہوتی ہے اس میں ہمیشہ برکت بڑھتی ہے، تو اس طرح سے حامد میر صاحب کے جانے کے بعد سے اور برکت بڑھ گئی ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے اور بھی کافی لوگ رابطے میں آ گئے ہیں، اور ان کے 2 وفاقی وزراء بھی بات چیت کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کنفرمیشن کیا ہے، پر وہ بات چیت کون سے 2 وفاقی وزراء؟ وزیر بھی ہوں گے اور کیا ناخوش بھی ہوں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو جی المیہ ہے اس ملک کا، یہی تو اس ملک کا المیہ ہے کہ گورنمنٹ سٹنگ بینچز کے ایم این اے سارے سخت ناراض اور چڑے ہوئے ہیں عمران نیازی کی پالیسیز سے. ان کے اپنے وزراء چڑے ہوئے ہیں، جو عمران خان جنہوں نے بنایا، جن کے جہاز استعمال ہوئے، جن کو اے ٹی ایم کی طرح استعمال کیا اور بعد میں سائٹ پر پھینک دیا، وہ بھی ان سے ناراض ہوئے ہیں. تو یہ کس قسم کے غیر سیاسی لوگ ہوں گے جو اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، اپنے وزراء کو خوش نہیں کر سکتے؟ ان کے چی سی ایم سے کوئی خوش نہیں ہے، ان کے پی ایم سے کوئی خوش نہیں ہے. تو یہی تو المیہ ہے اس ملک کا کہ کن کے ہاتھ میں اس ملک کو دے دیا گیا، اور کیا اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا زیادتیاں کی گئی ہیں. ٹھیک. تو تالپور صاحب، ابھی تعداد آپ نے کہا ہے کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ، لیکن یہ جو آپ نے احتجاج وغیرہ آج دیکھے ہوں گے، سندھ ہاؤس کے باہر بھی جو احتجاج ہوا، لاہور میں بھی خاتون ایم این اے ان کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کے ورکرز پہنچے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، ہاتھ میں لوٹے بھی اٹھائے ہوئے تھے. نور عالم خان صاحب بھی، ان کی ٹویٹ آئی ہوئی ہے کہ جی مجھے تھریٹس مل رہی ہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آنے سے پہلے انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ تھوڑا سا بدل دیا ہو کہ اگر ہم اس طرف آئے، اور جیسے کہ ابھی چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمر بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا. میں تو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ واقعی جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں آ رہے ہیں یا ابھی نو کانفیڈنس کا ووٹ دے رہے ہیں، ان کے پیچھے واقعی لوگ پڑ جائیں گے، ساری عمر تک پڑیں گے، ساری عمر ان کا شکریہ ادا کرتے رہیں گے، ساری عمر میں سمجھتا ہوں ان پہ پھول نشان لوگ کرتے رہیں گے. اتنے اچھے زبردست ملکی فائدے میں، ملک کے مفاد کے ڈیسیجن کے لیے میں سمجھتا ہوں بالکل پیچھے پڑے رہیں گے. اور ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہمارے فگرز پورے ہوئے تھے اور اس وقت جو شروع میں دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، تو انہیں پریزیڈنٹ زرداری نے بتایا تھا کہ آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا، اور یہ جو ہے حد لیول تک یہ لوگ گریں گے، یہ کسی بھی لیول تک سٹوپ ڈاؤن کر سکتے ہیں. کیا حد کیا ہے؟ حد کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کی نظر میں حد کیا ہے؟ آتا ہے اور ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی. لیکن آپ کی نظر میں حد کیا ہے؟ یہ بھی تو ڈسکس ہوا ہوگا نا کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں، یہ کون سی حد ہے کہ جس تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جائیں گے؟ دیکھیے جی، یہ جس حد تک گر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے نیوز 1 کے کیمراز نے دکھایا تھا وہ مناظر جب ان کے ایم این ایز اگلوں کو مار پیٹ بھی رہے تھے اور دوسروں کی ماں و بہنوں کے سامنے جس قسم کی غلیظ یہ زبان استعمال کرتے آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہے سندھ اسمبلی کے اندر
ان کے جو لینڈ مافیا کے لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے کس قسم کی زبان گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے، سیٹیاں بجائیں تھیں، چھلانگیں ماری تھی، دیواروں پہ چڑھ گئے تھے. تو یہ ہولیگنز ہیں، یہ جو بھی کریں گے ان کی ہر چیز کا جواب ہمارے پاس آلریڈی پلانڈ ہے. ان کی ہر موو کی آلریڈی آصف زرداری صاحب نے ان پری پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے، انہوں نے وہ کیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فیس کریں گے. یہ جو چاہے کہیں سے بھی آرام کرنا چاہیں، عمران خان مورلی ٹھیک. چیمہ صاحب پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے ہی بتائیے کہ کل جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو آواز آ رہی ہے جی چیمہ صاحب آپ کو؟ چیمہ صاحب نے آواز نہیں آنی جی. چودھری جعفر اقبال صاحب کلوزنگ کامنٹ دے دیجئے پلیز. بہت سے لوگوں کی آوازیں غائب ہونی ہیں ابھی چیمہ صاحب کے ساتھ ساتھ عمران خان کی آواز آپ کو کچھ ملک کی حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ ذرا اس وزیر داخلہ کی حالت دیکھیے جو خود سندھ ہاؤس پہ بلوا کرا کے اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی حالات خراب ہو رہے ہیں. تو یہ نکمے نااہل کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو عدم اعتماد واحد راستہ ہے، اور لوگوں نے عدم اعتماد ضمنی انتخابات میں بھی کیا، اب بھی کر رہے ہیں، اور جلد انشاءاللہ اس اچھا چودھری جعفر اقبال صاحب، آپ نے کیا یہ ذہن بھی بنایا ہوئے آپشنز میں سے ایک آپشن کیا یہ بھی ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے تو اس صورت میں سسٹم ہی پورا لپیٹا ہی جائے؟ دیکھیے سسٹم لپیٹنے والوں کو بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے پہلے بھی آئین کو لپیٹا، معطل کیا، مکے دکھائے، کراچی کو جلایا. بالآخر کیا ہوا؟ اس پاکستان کی عدالت نے انہیں 6 دفعہ 3 دفعہ سزائے موت کا حکم دیا. تو آج پھر کوئی کر کے دیکھ لے. پاکستان کے عوام اپنے آئین کا تحفظ کریں گے. عدم اعتماد جمہوری طریقہ ہے اور جمہوری طریقہ جمہوری قوتیں اپنا رہی ہیں. اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گا جو آئین کے اندر نہیں ہے وہ نہیں، لیکن اگر سڑکوں پر مار دھاڑ ہوگی، انتشار ہوگا تو پھر تو معاملات کنٹرول سے جب باہر ہو جائیں گے تو پھر کچھ ایسا ہو سکتا ہے. جب وزیر داخلہ اسلام آباد کے اندر سندھ ہاؤس کو محفوظ نہیں بنا سکتا اور پھر اس کے بعد مار دھاڑ کسی اور کے اوپر الزام لگائیں، خود چوری کرنے والے، خود ڈاکہ ڈالنے والے، خود بلوے کرنے والے، خود تھانوں سے جا کے لوگوں کو چھڑانے والے، یہ پاکستان کے انہوں نے تو آپ کو یعنی کہ ایمرجنسی خدا نخواستہ نافذ ہوتے ہوئے یا 111 بریگیڈ حرکت میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے؟ جس نے جس حرکت میں آنے آ کے دیکھ لے، عوام مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اپوزیشن جو ہے میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جتنی پارٹیز اکٹھی ہیں وہ مل کر ووٹ کی عزت دو اور آئین کی بالادستی کے لیے ان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. 1999 میں عوام نکلی تھی جعفر صاحب؟ جی 1999 میں جو آیا تھا اس کا عوام ہی نے حشر کیا تھا. عوام ہی نے پرویز مشرف کو ریجیکٹ کیا تھا. اس نے اپنی پارٹی بنائی، 10 سال قابض رہا بندوق کے زور پہ، اور پھر یہ ہوا کہ اس کو ایک ممبر بھی نہیں مل سکا. کوئی ہے اس کا ممبر تو بتائیے مجھے، کوئی آج اس کا نعرہ لگانے والا ہے تو بتائیے. اگر کسی اور کو یہ جنون ہے تو وہ بھی آ جائے، شوق پورا کر لے. ٹھیک. چودھری جعفر اقبال صاحب کو بہت بہت شکریہ. تیمور تالپور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. جمشید اقبال چیمہ صاحب سے ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. جمشید اقبال چیمہ صاحب سے صرف ہم اتنا کہیں گے کہ آج کے پروگرام میں تو کہیں پر کوئی بھی گالم گلوچ نہیں ہوا. چودھری جعفر اقبال صاحب نے بھی کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا جو قابل اعتراض ہو، نہ ہی تیمور تالپور صاحب نے کیا ہے. تو ہم بڑی صاف ستھری گفتگو کر رہے تھے. اگر آپ شامل ہو جاتے تو ہم اس صاف ستھری گفتگو کو کنٹینیو کرتے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جان لیتے. بہرحال جی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.